نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص بھی حج کا ارادہ رکھتا ہو وہ ان مہینوں میں حج کا ارادہ کر سکتا ہے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور مہینے میں مثلاً رمضان کے مہینے میں کوئی شخص احرام پہن کر مکہ جاتا ہے، پھر اپنی مرضی سے مکہ یا عرفات میں قیام کرتا ہے، مناسک حج اسی طرح ادا کرتا ہے جیسے ادا کیے جاتے ہیں، تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ حج محسوس دنوں میں محسوس اعمال کے ساتھ ضروری ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ذوال حج کا مہینہ مقرر کیا ہے۔ اور ذوال حج کا معنی کیا ہے؟ ذوال حج کے معنی ہے حج والا مہینہ، وہ مہینہ جس میں حج ادا کیا جاتا ہے۔ جس طرح رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے عام دنوں سے زیادہ برکت والے دن قرار دیے ہیں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کی جزا عام دنوں کی نسبت زیادہ کر دی ہے۔ اسی طرح ذوال حج کے مہینے میں ذوال حج کے پہلے عشرے میں نیک اعمال کی جزا کا بدلہ عام دنوں کی نسبت بڑھا دیا گیا ہے۔ رمضان کریم کی نیکیوں کا موسم بہار کہا جاتا ہے، ایک نفل فرض ادا کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ اسی طرح ذوال حج کے پہلے عشرے میں اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کے لیے نیک کام کرنا تو اس کا بھی اجر ثواب 70 گنا بڑھا دیا گیا ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بھی نیک اعمال ان 10 دنوں سے زیادہ افضل نہیں۔ پوچھا گیا کون سے 10 دن؟ حج کے مہینے کے پہلے 10 دن۔ ان 10 دنوں میں جو بھی نیک اعمال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں عام دنوں کی نسبت زیادہ قبولیت والا قرار دیا جاتا ہے۔ آج جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں یہ وظیفہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہ پریشانیاں دور کرے اور اس وظیفے کے صدقے آپ کی تمام مشکلات حل فرمائے۔ ذوال حج کے پہلے عشرے میں کسی بھی دن ان 10 دنوں میں کسی بھی دن عصر کی نماز کے بعد یا رزاق عصر کی نماز کے بعد وہیں اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ یا رزاق پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی رزق میں اتنی برکت عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آئے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ عصر کی نماز کے بعد یا رزاق 100 دفعہ تسبیح کرنی ہے ایک ہی جگہ بیٹھ کر، پھر رو کر اپنے اللہ تعالیٰ سے اپنے رزق اور اپنی مشکلات کے لیے دعا کرنی ہے۔ اے میرے اللہ مجھے کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، اپنے اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا، مجھے اپنی ہی جناب سے نوازنا اور ہمیشہ عزت اور کامیابی والی زندگی بسر کرنے کی توفیق دینا۔ اللہ تعالیٰ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی آپ کی ہر دعا قبول ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک اعمال پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔